بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جسٹس عطر من اللہ نے آج کانوں سے دھواں نکال دیا اور جسٹس بابر ستار پھر نشانہ بن گئے۔ سائفر ججز نے اپنا پتہ پھینک دیا اور عمران خان کی لاٹری نکل آئی۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ 6 جج صاحبان جن کی طرف سے خط لکھا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ ہمارے کام میں ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں لہٰذا اس پر ایکشن لیا جائے، تو اس کا آپ کو معلوم ہے کس طرح پہلے کمیٹی بنائی گئی قاضی صاحب کی جانب سے، پھر ایک بینچ بنایا گیا اور اس سماعت کے دوران تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ اگلی سماعت پہ ہو سکتا ہے قاضی صاحب فل کورٹ بینچ بنا دیں۔ یہ پاکستانی قوم کی امید تھی کہ جو آج کی سماعت ہے اس میں قاضی صاحب کچھ ایسا کر گزریں گے، لیکن صرف امید ہی رہے گی پاکستانی قوم کی۔ قاضی صاحب نے بالکل کچھ ایسا نہ کیا جس کی پاکستانی قوم امید کر رہی تھی یا امید لگائے بیٹھی تھی۔ آج ناظرین اکرام جو بینچ تھا، پہلے تو یحییٰ افریدی صاحب جو جسٹس ہیں وہ تو علیحدہ ہو گئے، ان کے بغیر ہی پھر آج سماعت کی قاضی صاحب نے۔ تو قاضی صاحب کا جو طریقہ سماعت کرنے کا ہے، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ وہ سب سے پہلے خود گفتگو فرماتے ہیں اور بار بار اپنی تعریفیں خود ہی کرتے جاتے ہیں۔ آج پھر وہی جو ماضی میں وہ کرتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے میں جب سے چیف جسٹس بنا ہوں کوئی مداخلت نہیں ہوئی، یہ پہلے کا کام ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، جس طرح کی وہ کہانیاں سناتے ہیں۔ لیکن جسٹس عطر من اللہ صاحب بولے، انہوں نے کہا کہ مداخلت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے ہمیں خط لکھا۔ تو یہ کدھر کا قانون ہے کہ سیاست، یہ کون سی ریاست ہے کہ جس میں کبھی آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کبھی کسی کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ تو اگر کوئی جج خط لکھتا ہے یا اپنے اوپر اطلاع کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کیا جا رہا ہے، ہمارے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے، تو کبھی ان کے خلاف ریفرنس آ جاتا ہے، کبھی ان کے ذاتی جو نجی زندگی ہے اس پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر بولے قاضی صاحب کہ دیکھیں جی، ریفرنس آتا ہے تو ریفرنس بھی تو ہم نے ہی سننا ہوتا ہے، کسی اور کے پاس تو نہیں آتا، یہ بھی تو ہم نے ہی سننا ہوتا ہے۔ بہرحال جسٹس عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اگر مداخلت کی جاتی ہے تو ہمیں اس سلسلہ میں کچھ رولز بنانے پڑیں گے، کیونکہ یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ عدلیہ میں مداخلت کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایجنسیاں، انہوں نے رگڑا ایجنسیوں کو بھی ہے آج، انہوں نے کہا اگر ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں، جج صاحبان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتی ہیں، تو اس کی ذمہ داری وزیر اعظم پاکستان اور اس کی کابینہ کی ہونی چاہیے کہ وہ پوچھ گچھ کریں کہ یہ کیوں اس طرح مداخلت کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج جسٹس عطر من اللہ صاحب نے تو جو دیگر جج صاحبان بیٹھے تھے ان کے کانوں سے دھواں نکال دیا، کیونکہ باقی سارے تو گمسم ہو گئے جب جسٹس عطر من اللہ صاحب نے اپنی گفتگو شروع کی تو بشمول قاضی صاحب سب کو ایسے جیسے سانپ سونگ گیا، خاموشی طاری تھی پوری عدلیہ میں۔ لیکن آج پاکستانی قوم، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ امید یہ لگائے بیٹھی تھی کہ ہو سکتا ہے قاضی صاحب فل کورٹ بینچ بنا دیں، لیکن قاضی صاحب نے بالکل فل کورٹ بینچ کی طرف گئے ہی نہیں، بلکہ وہی کہانیاں اپنی سناتے رہے۔ بہرحال قاضی صاحب کے سامنے جو جسٹس عطر من اللہ صاحب ہیں انہوں نے خوب اچھی نمائندگی کی جو ایک سپریم کورٹ کے جج کو کرنی چاہیے۔
اپنے جونیئر یعنی ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے دفاع میں وہ کھل کر بولے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف ریفرنس آ جاتے ہیں یا ان کی ذاتیات پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی جاتی ہیں کہ کسی کا گرین کارڈ ہے، کسی کا بار جو ہیں وہ کاروبار ہیں جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے، تو اس طرح کا کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جسٹس عطر من اللہ صاحب نے پورا اپنے جج صاحبان کا دفاع کیا، دفاع میں بولتے ہوئے نظر آئے۔ ناظرین کرام، ایک طرف تو یہ ہوا، دوسری جانب آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب نے کل ایک کیس کی سماعت کی جس میں ایف آئی اے یا دیگر جو بھی تھے انٹیلیجنس کے وکلاء تھے جو وفاقی حکومت کے وزارت داخلہ کے، جنہوں نے یہ درخواست دائر کر دی تھی کہ آپ اس کیس کی جو آڈیو ریکارڈنگ والی کیس تھا اس کی سماعت نہیں کر سکتے، آپ علیحدہ ہو جائیں، تو پھر آپ کو معلوم ہے انہوں نے درخواستیں مسترد کیں اور ساتھ ہی جرمانے بھی کیے۔ تو آج طاقتوروں نے جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، محسن نقوی جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، انوار الحق کاکڑ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، محسن فیصل واڈا صاحب، تو قبیلے کے سربراہ نے ظاہر ہے بولا ہوگا، فیصل واڈا صاحب نے 19A آرٹیکل کے تحت رجسٹرار ہائی کورٹ اسلام آباد کو یہ خط لکھ دیا کہ آپ ہمیں معلومات شیئر کریں، جس میں جسٹس بابر ستار صاحب نے سابق چیف جسٹس کے ساتھ گفت و شنید کی تھی اپنے گرین کارڈ کے متعلق، جو انہوں نے آپس میں گفتگو کی تھی، خط و کتابت کی تھی، وہ معلومات ہمیں فراہم کریں۔ تو ناظرین کرام، لگ یوں ہی رہا ہے کہ وہ قبیلے کے سربراہ نے کہا ہوگا فیصل واڈا صاحب کو کہ آپ اس طرح کا قدم اٹھائیں، تو فیصل واڈا نے یہ خط لکھ دیا ہے۔ تو لگ یوں رہا ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب کو دوبارہ پھر نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ٹکر لے رہے ہیں، وہ ٹکر بھی بڑی سخت قسم کی لے رہے ہیں، وہ کسی کا لحاظ نہیں کر رہے جو ایک جج کو کرنا بھی چاہیے۔ تو ان کے متعلق یہ خط لکھ دیا گیا کہ ہمیں معلومات فراہم کی جائیں کہ کس طرح کی گفتگو ہوتی رہی ہے جو ان کے پاس گرین کارڈ تھا۔ تو ناظرین کرام، ایک طرف یہ ہوا، تو ناظرین کرام، اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج خان صاحب کا جو سائفر کا کیس تھا اس کی بھی سماعت ہو رہی تھی، جو چیف جسٹس میاں عامر فروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب سماعت کر رہے تھے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے دوران سماعت جب حامد علی جو پراسیکیوٹر ہیں وہ دلائل دے رہے تھے، تو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ استفسار کیا کہ وزیر اعظم ہاؤس تک جو سائفر ہے وہ پہنچ گیا۔ اب اعظم خان نے جب وزیر اعظم ہاؤس کو یا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ سائفر یہ خط دیا تو بڑے پوائنٹ کی بات کی، انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ اعظم خان نے جب عمران خان صاحب کو یا وزیر اعظم ہاؤس کو یہ سائفر دیا تو اس کی کوئی شہادت ہے؟ تو پہلے تو پراسیکیوٹر نے کہا جی بالکل اس کی شہادت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں آپ جو دلائل دے رہے ہیں یہ لکھ کر دیں، ہمارے پاس ثبوت ہو آپ لکھ کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں لکھ کر دوں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی بتائیں ہمیں کہ جب اعظم خان جو گرفتار ہوا یا اعظم خان کو جب اغوا کیا گیا اس کے خلاف اس کے بارے میں جو اس کے ورثاء نے یا FIR درج کروائی تھی اس کی کاپی ہے، تو وہ بھی ہمیں اگلی سماعت پر مہیا کی جائے کہ کیا جب اس کو اعظم خان کو اغوا کیا گیا تھا تو کوئی FIR اگر درج کی گئی تھی تو پھر وہ اچانک سے رونما ہوئے تو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی، وعدہ معاف گواہ بن گئے، تو اس FIR کی نقل بھی جو ہے ہمیں اگلی قسط پر وہ پیش کی جائے۔ تو ناظرین اکرام، یہ بڑا اہم پوائنٹ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے اٹھایا کہ کیا اعظم خان نے جو سائفر کی کاپی وزیر اعظم ہاؤس کو دی تھی یا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دی تھی اس کے متعلق کوئی شہادت ہے؟ تو پھر جو پراسیکیوٹر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ وہ شہادت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آ کے وہ پھنس چکے ہیں۔ پھر جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم
عمران خان صاحب نے سائفر کی وہ کاپی اعظم خان کو دی تھی، تبھی تو ڈیمارش کروایا گیا تھا، ڈیمارش ہوا تھا۔ سیکٹری کی کیا مجال کہ وہ اس کے کہنے پہ کوئی ڈیمارش بلا کرے، تو انہوں نے واپس کی تھی جس کی بنیاد پر یہ ڈیمارش کیا گیا۔ اگر انہوں نے نہیں کی تو پھر ڈیمارش کس بنیاد پر کیا گیا تھا، یہ بھی پوائنٹ بڑا اہم تھا۔ تو یوں ناظرین کرام، جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب آج چھا گئے اور عمران خان کی جیسے لاٹری نکل گئی ہو، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی لاٹری نکل گئی۔ آج تمام دلائل یہ وہی جج ہیں میاں عامر فاروق صاحب جو 1 ماہ میں کہہ رہے تھے کہ ان کو سزا دینی ہے، آج وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے متعلق گواہی اگر کوئی ہے کہ اعظم خان نے عمران خان صاحب کو دیا تھا سائفر تو گواہی پیش کریں۔ تو یہ وہی جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب جو 1 ماہ میں سزا دینے والے تھے، تو آج ریمارک سے دلائل سے پتہ چل رہا ہے کہ خان صاحب بے قصور ہیں، بے گناہ ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔